اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ مکڑی کا جالا اور سنگل مدرز۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور اس کے بے شمار معجزاتی پہلوؤں میں سے ایک اس کے بیان کے وہ مطالب اور تشریحات ہیں جو سائنس اور جدید علوم آج 21ویں صدی میں قرآن کے نزول کے 1400 سال بعد ہمارے سامنے لے کر آئی۔ جیسے سورہ عنکبوت میں کافروں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنائے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ تو مکڑی کا گھر اس سینس میں تو کمزور ہے ہی کہ یہ ہوا سے اکھڑ جاتا ہے، بارش گرمی سردی سے بچا نہیں سکتا، چھت اس میں ہوتی ہی نہیں، تو مکڑی کے گھر سے کمزور گھر ممکن ہی نہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ مکڑی کے گھروں کی طرح کے گھروں میں رہتے ہیں جہاں گھر والی ایک بھی گارنٹی موجود نہیں ہوتی۔ یہ تو اس مکڑی کی قرآنی مثال کی وہ تشریح ہے جو ہر دور میں آبویس اور واضح تھی، لیکن قرآن نے جب مکڑی کے گھر کو کمزور قرار دیا تو اس کا ایک بہت ڈیپ اور گہرا مطلب اور بھی تھا جو آج کے علم نے دریافت کیا۔ جدید تحقیق کے مطابق، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کیا جا رہا ہے، مکڑی کی 40,000 اقسام میں سے صرف 30 اقسام ایسی ہیں جن میں میل فیمیل مکڑیاں مل کر رہتی ہیں، یعنی 40,000 میں سے 39,970 اقسام وہ ہیں جن میں فیمیل مکڑی اپنے جالے میں اکیلی رہتی ہے، اور فیمیل میل سیکشول انٹریکشن کے بعد فیمیل میل مکڑی کو مار دیتی ہے، اور نئے پیدا ہونے والے بچے اپنے جالے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو مکڑی کے جالے میں شاید ہی کبھی 2 مکڑیاں نظر آئیں۔ تو قرآن جب مکڑی کے گھر کو کمزور کہتا ہے تو صرف اس لیے نہیں کہتا کہ گھر فزیکلی کمزور ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس گھر میں مل کر کوئی نہیں رہتا۔ تو اللہ نے مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر قرار دیا، اور ان فزیکل وجوہات سے جو پہلے بیان ہو چکی، اور اس وجہ سے کہ اس گھر میں فیمیلز اکیلی رہتی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ گھر مضبوط ہوں گے جہاں لوگ مل کر رہیں گے، اور نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں کہا گیا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرے افضل ہے اس مسلمان پر جو لوگوں سے علیحدہ ہو کر رہے۔ ایسے ہی نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے لگا شاید وراثت میں پڑوسیوں کے لیے کسی حصے کا کوئی حکم نازل ہونے والا ہے۔ تو جو دین عام مسلمز اور پڑوسیوں کے لیے اتنی تاکید کرتا ہے، وہ ماں باپ، میاں بیوی، اولاد، بہن، بھائی کے حقوق پر کیا کیا کہے گا، اسے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو گھر ایک ایسا مکمل گھر جہاں سارے مل کر رہتے ہوں، ایسا گھر کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، جہاں ماں باپ، بزرگ، بہن بھائی ہوں۔ اور آج جب میں سنگل مدرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مکڑی کے گھر کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری سنگل مدرز بنتی ہیں۔ تو جو بھی گھر ایسی سنگل مدر سے بنے گا جو باپ کو بے دخل کرے گی، وہ گھر کمزور ترین گھر ہوگا، اور جو معاشرے ایسے کمزور ترین گھروں سے بنیں گے وہ مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور ہم حامل قرآن کے لیے اس مکڑی کی مثال میں بہت واضح مثال بلکہ وارننگ ہے۔ ہم جو بدقسمتی سے مغرب کی اندھی تقلید پر بضد ہیں، اور عورت مارچ جیسا اخلاق باختہ بے راہ روی اور بے حیائی کا مظاہرہ اسی مغرب کی تقلید کی ایک شرمناک مثال ہے، جسے ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی بھی معقولیت کے پردے میں لپیٹا نہیں جا سکتا، جس کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ لیکن یہ ایشو ہر سال ہمارے ہاں ایسے ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے معاشرے کے لیے کوئی بہت لازمی جز ہو، جس کا لازمی نتیجہ رشتوں اور گھروں کا ٹوٹنا اور معاشرے کی تباہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ مغرب آج صرف سنگل مدرز کا ہی نہیں بلکہ لیزبین مدرز اور گے فادرز کے گندے تجربوں سے بھی گزر رہا ہے، جو شاید سنگل مدرز سے بھی زیادہ خطرناک بلکہ تباہ کن ہیں۔ اب ہمارے سامنے دونوں ماڈلز موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا محبت، حکمت اور فلاح کا ماڈل، اور مغرب کا جنسی عیاشی، بے راہ روی کا ماڈل۔ ہمارے معاشروں کے ساتھ کیا ہوگا
اس کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہم کون سے ماڈل کو پڑھتے، پڑھاتے، اسے رواج دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں اور معاشروں کو مضبوط کرے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔